السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سوراب ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ایک بیٹی کے اپنے باپ کے جائیداد میں کتنا حصہ ہے؟ بڑے مہربانی ہوگی آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک بیٹی کا اپنے باپ کی جائیداد میں کتنا حصہ ہے، یعنی ایک شخص فوت ہو گیا، اب اس کی ایک بیٹی ہے یا اس کی بیٹیاں ہیں، تو ان کا حصہ کتنا بنتا ہے اپنے باپ کی جائیداد میں۔ تو دیکھیے، نارمل حالات میں بیٹی کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، 3 شکلیں ہو سکتی ہیں باپ کی جائیداد میں حصہ پانے کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں کہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے بارے میں یہ حکم بتاتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد ان کا حصہ اس طرح ہوگا کہ جو لڑکے کو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس حصے کے جو لڑکی کو ملے گا۔ یہ پہلی حالت ہے بیٹی کے حصہ پانے کی، کہ بیٹی اگر بیٹے کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ جن لوگوں کا حصہ فکس ہے، جیسے ماں ہے، باپ ہے، ان لوگوں کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا، جو ریمیننگ شیئر ہوگا، اس ریمیننگ شیئر کو اولاد میں اس طرح بانٹیں گے کہ بیٹے کو ملے ڈبل اور بیٹی کو ملے اس کا آدھا۔ مثال کے طور پر کسی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو جو اصحاب الفرائض ہیں، جن کا حصہ فکس ہے، جیسے ماں باپ ہے یا بیوی ہے، ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس کا ہم 3 حصہ کر دیں گے، چونکہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، اس لیے 3 حصہ کریں گے، 2 حصہ بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو۔ تو یہ پہلی شکل ہے بیٹی کے حصہ پانے کی، کہ اگر بیٹی بیٹے کے ساتھ ہے تو ریمیننگ شیئر میں اس طرح حصہ پائے گی کہ جو بیٹے کو ملے گا وہ ڈبل ہوگا اور اس کا جو آدھا ہوگا وہ بیٹی کو ملے گا۔ یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل بیٹی کے حصہ پانے کی یہ ہے کہ صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے کے ساتھ نہ ہوں، لیکن ان کی تعداد 2 یا 2 سے زائد ہو۔ اگر بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں اور صرف بیٹیاں ہیں، ساتھ میں بیٹے نہیں ہیں، تو ان کا حصہ ہے 2/3، 2/3 کل مال میں سے۔ پہلی شکل میں تو بچے ہوئے مال میں سے حصہ تھا، لیکن اس شکل میں کہ اگر کسی کی بیٹیاں 1 سے زائد ہیں اور اس کے بیٹے نہیں ہیں، تو باپ کے مال کا یعنی کل مال کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں کو ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلث ما ترک یعنی ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد بیٹیوں کو 2/3 حصہ دلایا ہے۔ 2 بیٹیاں تھیں، ان کو 2/3 حصہ دلایا ہے۔ مثال کے طور پر باپ کے پاس اگر 3 کروڑ کی جائیداد ہے تو 2 کروڑ بیٹیوں کو ملے گا اور باقی 1 کروڑ دوسرے جو اسباب وغیرہ ہوں گے ان کو ملے گا۔ تیسری شکل بیٹی کے حصہ پانے کی یہ ہے کہ بیٹی تنہا ہو، اکلوتی بیٹی ہو، صرف بیٹی ہو، بیٹا نہ ہو اور کوئی دوسری اور بیٹی بھی نہ ہو، یعنی ایک شخص کی صرف اکلوتی بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے اور دوسری بیٹی بھی نہیں ہے، تو اس کیس میں بیٹی کا جو حصہ ہوگا وہ باپ کے کل مال کا آدھا ہوگا۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے، اکیلی بیٹی ہے، تو اس کا حصہ نصف ہے یعنی آدھا۔ یعنی اگر کسی مرنے والے کے پاس 2 کروڑ کی جائیداد ہے، 2 کروڑ ہے جائیداد جس کو بانٹنا ہے اس کے وارثین میں سے، تو 2 میں سے 1 کروڑ اس کی بیٹی لے گی اور باقی 1 کروڑ اس کے دوسرے جو رشتہ دار ہیں، اسبا وغیرہ ہیں، ان کو جائے گا۔ یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں عام طور سے بیٹی کے حصہ پانے کی، یا تو بیٹی بیٹے کے ساتھ ہوگی اور 1 ڈبل کے حساب سے اس کو حصہ ملے گا، یا پھر یہ ہے کہ صرف بیٹیاں ہوں گی 1 سے زائد تو 2/3 کل مال کا ان کو ملے گا، یا صرف یہ کہ اکیلی بیٹی ہو تو کل مال کا آدھا حصہ اس کو ملے گا۔ ایک چوتھی شکل بھی ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے، بیٹیوں کے حصہ پانے کی چوتھی شکل ہوتی ہے اور بہت کم ہوتی ہے، وہ یہ کہ باپ کی کل جائیداد بیٹی کو مل جائے۔ دیکھیے، نارمل حالات میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بیٹی کو جب بھی ملتا ہے پورا نہیں ملتا ہے، کچھ ملتا ہے اور کچھ کسی اور کو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری جائیداد بیٹی کو مل جاتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ایک مرنے والے کی صرف بیٹی ہوں یا بیٹیاں ہوں اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ دار ہو ہی نہ، سرے سے کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، یعنی مرنے والے کا بھائی نہ ہو،
اس کے بھتیجے نہ ہوں اور کوئی سرے سے ہے ہی نہیں، صرف لے دے کہ یہ بیٹیاں ہیں، تو کل جائیداد ان کو مل جائے گا۔ یعنی اگر 2 ہیں تو 2/3 فرضاً، یعنی ان کا تو حصہ ہے ہی، لیکن جو بچے گا وہ واپس ریٹرن ان کو دے دیا جائے گا، یعنی کل ان کو مل جائے گا۔ اکیلی بیٹی ہے تو آدھا تو اس کا حصہ ویسے بنا ہی ہے، باقی آدھا اصل میں دوسروں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن دوسرا کوئی اویلیبل نہیں ہے تو یہ آدھا اسی کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک شکل ہے، چوتھی شکل۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا کا دوسرا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں تو پورا اسی کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے کے دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں پھر بھی پورا مال بیٹی کو دے دیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ دوسرے رشتہ دار کسی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، محجوب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس نے شادی کیا اور اس کی ایک بیٹی ہوئی۔ اب اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب اس نے کروڑوں کی جائیداد چھوڑا ہے، تو کروڑوں کی یہ ساری جائیداد اس کی بیٹی کو دے دیا جائے گا، باقی کسی کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو نو مسلم ہے اس کے باپ کو بھی جائیداد مل سکتی تھی، لیکن اس کا باپ غیر مسلم ہے، اس لیے بیٹی کو جو آدھا ملنا چاہیے تھا، آدھا جانا چاہیے تھا اس کے دوسرے رشتہ داروں کو، مثلا باپ کو جانا چاہیے۔ باپ بلاک ہے کیونکہ وہ نان مسلم ہے، اس لیے باپ کو نہیں دے سکتے۔ یہ مرنے والے کے بھائی کو بھی مل سکتا تھا، اور بھائی ہے بھی، لیکن بھائی غیر مسلم ہے اس لیے وہ بھی بلاک ہے، اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو کل ملا کر لے دے کے اس کی یہی ایک بیٹی ہے، اس لیے آدھا تو اس کو دے دیں گے جو کہ اس کا حصہ طے ہے، اور باقی جو آدھا بچ جاتا ہے وہ بھی اسی کو ریٹرن کر دیں گے۔ تو یہ جو چوتھی شکل ہے نا کہ بیٹی کو یا بیٹیوں کو ساری جائیداد، باپ کی ساری جائیداد اٹھا کے دے دیتے ہیں، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں بیٹیوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 شکلیں ہوتی ہیں جو شروع میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ تفصیل ہے اور اس سوال کا جواب ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا کیا حصہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔